ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا ہوئے تو انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ میں چند منٹ کے لیے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ضروری سمجھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس ویڈیو کلپ میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی کہ میں نے وہ بات جس کی بنا پر ایف آئی آر کٹوائی گئی میں نے فلاں سیاق میں کہی تھی، فلاں سیاق میں کہی تھی، ہم اسے ابھی ڈسکس نہیں کرتے، نہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں نہ اس کا اس بات کرتے ہیں، وہ ہمارے متعلقہ نہیں، وہ بات اب عدالت میں جا چکی ہے اور عدالت جو مناسب سمجھے گی اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ لیکن ایک بات انتہائی افسوسناک اس حوالے سے مرزا صاحب نے کی، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے مخالفین پر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میری گرفتاری کی وجہ سے یا ایف آئی آر کی وجہ سے جو شور اٹھا، جو رسپانس آیا ہے، وہ اللہ کی اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی، تو اللہ رب العزت بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپانس آیا، تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، قرآن حکیم کی وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو سوشل میڈیا پہ جو رسپانس مرزا صاحب کو ملا ہے وہ پہلے نمبر پہ روافظ کا ہے اور دوسرے نمبر پہ قادیانیت نواز لوگوں کا ہے، جو قادیانیوں کو نوازنے والے ہیں۔ روافظ کا اس لیے کہ آپ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، اس لیے روافظ تو آپ کو رسپانس دیں گے۔ قادیانیت نواز لوگ وہ آپ کو رسپانس دیتے ہیں تو آپ کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ قادیانیت نواز لوگ، جیسا کہ غامدی صاحب سے متاثر لوگ ہیں جو قادیانیوں کو مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، اپنا قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے، تو وہ قادیانیت نواز حمزہ علی عباسی صاحب کا رسپانس آیا، اس کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی میرے حق میں تدبیر ہے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ علماء سو نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ علماء سو کون ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ علماء اہل حدیث میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، کیونکہ اگر علماء اہل حدیث کوئی ایف آئی آر کبھی درج کرواتے تو یقیناً وہ صحابہ کرام کے حوالے سے کرواتے، نہ کہ بعض آج کے علماء کے حوالے سے، کیونکہ صحابہ کرام بہت مقدم ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں زیادہ احساس ہے کہ ان کے خلاف نہیں بولا جانا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام کے حوالے سے ایف آئی آر نہیں کروائی گئی اور آپ کا علمی دلائل سے ابھی تک جواب دیا گیا ہے، آئندہ کا پتہ نہیں، ابھی تک علمی جواب ہی دیا گیا ہے، تو اس لیے آپ یہ بات تو ذہن میں رکھیں ہی نہ اور نکال دیں کہ علماء اہل حدیث نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہوگی۔ وہ جب بھی ایف آئی آر کروائیں گے تو پہلے صحابہ کرام کے حوالے سے کروائیں گے۔ اور یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی، اور یہ شکر ہے کہ آپ نے خود کہہ دی اور آپ نے اس بات کو مان بھی لیا۔ آپ کے جو فالورز تھے وہ تو آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے تھے، وہ بار بار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دکان مرزا صاحب نے بند کروا دی ہے، آپ کے چندے بند کروا دیے ہیں۔ تو ہم پہلے بھی انہیں کہتے تھے بھیا ہماری دکان تو خوب چل رہی ہے، ہم تو اپنا سودا بیچ رہے ہیں، لوگ الحمدللہ خالص سودا لے رہے ہیں۔ آج آپ نے بھی اقرار کر لیا تو ہم آپ کے فالورز کو کہتے ہیں کہ جی اپنے گرو صاحب کی بات سن لیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ علماء سو نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، لیکن انہیں تکلیف تو تب ہوتی جب میں ان کا چندہ بند کروا دیتا یا میں ان کے مدرسے بند کروا دیتا۔ میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم انہی کو چندے دیتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں، میں مدرسے بند کروا دوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں، ہم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو چندے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں میرے بھولے بھالے بھائیوں جو مرزا صاحب کے فالورز بن کر ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ آپ کے چندے بند ہو گئے ہیں، آپ کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی تک کوئی چندے بند نہیں کروائے، میں مدرسے بند نہیں کروا سکا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چندے دیتے ہیں۔ مرزا صاحب ہمیں چندے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے چندے بند ہو گئے، بھائی یہ نہیں بند ہوں گے انشاءاللہ تا قیامت۔
اہل حق کے نہ چندے بند ہو سکتے ہیں، نہ ان کی فیکٹریاں جنہیں آپ کہتے ہیں نا مدارس، وہ بھی بند نہیں ہو سکتے، اور دکانیں تو دیکھیں ہماری کھلی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری دکانیں تو اور زیادہ چمک رہی ہیں اللہ کے فضل سے، جیسے جیسے لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل رہا ہے لوگ ہماری دکان پہ زیادہ آ رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہنوں سے نکال دیں، اور آئندہ خبردار ایسی بات نہ کہیں کہ مرزا صاحب نے آپ کی دکانیں بند کروا دی ہیں، چندے بند کروا دیے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک چندے دے رہے ہیں لوگوں کو، الحمدللہ۔ اگلی بات جو ہم اس مقدمے کے حوالے سے اتنی سی کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب ابھی زور لگا رہے ہیں، اپنی صفائی دے رہے ہیں اس حوالے سے، سیاق ہو سکتا ہے جس طرح مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو، لیکن جس انداز میں مرزا صاحب نے وہ بات کہی تھی کہ صفائی کر دینی چاہیے، پھر قتل کر دینا چاہیے، شہید کر دینا چاہیے، وہ انداز انتہائی نامناسب تھا، اور اس بات کا اقرار اگر مقدمے کا جو مدعی ہے وہ آگے مقدمے کو لے کر چلتا ہے اور دلائل دیتا ہے، تو لگتا ہے کہ مرزا صاحب اسی ویڈیو سے پھنس جائیں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سامعین تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ مرزا صاحب پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں اور غلط کہہ رہے ہیں۔ علی الحسن نقوی جیسا شخص جو کہ سوال کر رہا تھا، وہ یہ کہنے پر بار بار مجبور ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، انجینئر صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، انجینئر صاحب یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ ویڈیو کے الفاظ آپ خود سن سکتے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد جو مرزا صاحب نے کہے، خود علی الحسن نقوی جو ہے وہ بندہ سوال کرنے والا، وہ بار بار ٹوک رہا تھا مرزا صاحب کو، سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو، یعنی قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور طاہر قادری، ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے۔ میں قتل نہیں کہتا، کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا، قتل کا لفظ نہیں بولتے، شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ تو ان دونوں میں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے، یہ ایسی بات نہ کریں، کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات، کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو کیا سمجھ آ رہا تھا، لوگوں کو وہی بات سمجھ آ رہی تھی جو کہ ایف آئی آر میں لکھوائی گئی، اگرچہ اس کا سیاق جو بھی تھا مرزا صاحب آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ پیری مریدی کے بارے میں کہہ رہے تھے، لیکن انہیں اپنا انداز ایسا رکھنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو بھی سمجھ آتا کہ آپ الزامی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو دوسری بات سمجھ آ رہی تھی، خود آپ کے سامعین کو بھی، تو اس بات کو بھی آپ مد نظر رکھیں، یہ مقدمے میں آپ کو تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے کلپ کو سیاق و سباق سے کاٹا گیا، اور آپ نے کہا کہ قرآن کریم کو اگر آپ سیاق و سباق سے کاٹ دیں تو اس کا بھی معنی بدل جاتا ہے، جیسا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اگر لقد کفر الذین قالوا اس کو ہٹا دیں تو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ تو ایک کفریہ کلمہ ہے جو کہ قرآن کریم میں ہے، لیکن سیاق میں دیکھیں تو قرآن کریم اس قول کو کفار کا قول کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات سیاق و سباق سے کسی چیز کو نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن مرزا صاحب آپ خود بھی تو غور کرتے، آپ نے خود ایسے بیج بوئے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نا افطاری جلدی کرنے کے حوالے سے آپ نے اہل حدیث پر اللہ کے عذاب کو فٹ کیا کہ اہل حدیث پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے خود نمبر بولا صحیح ابن خزیمہ کا 1986 نمبر، اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں، صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب آرنوت نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لوگ دکھائے گئے جن کی باچھیں چیری جا رہی تھیں، تو پوچھا کہ کیوں، یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، تو بتایا گیا کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ روزے کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وہاں مرزا صاحب آپ نے کہا کہ اب بتائیں جی، علماء ہی بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم تو علماء سے پوچھ کر چلتے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا، ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے، پیچھے کون بات جانتا ہے، یعنی اہل حدیث۔ ہم نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ علماء سے پوچھ کر چلتے تو اتنی بڑی جہالت نہ مارتے، اور آپ نے بالآخر اپنے دل کا غبار تھا اہل حدیث کے خلاف وہ آپ نے نکالا، اور آپ نے کہا کہ یہ اہل حدیث ہی ہیں اس حدیث کے مصداق، یعنی ان کی باتیں چیری جائیں گی اور کیا ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا کیونکہ وہ روزے کو پہلے کھولتے ہیں۔ حالانکہ قطعاً اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی ایک اہل حدیث عالم بھی نہیں جس نے کہا ہو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے روزے کو افطار کر دو۔ قرآن نے بھی کہا رات کا، لیل کا،
वअतीमु सियाम इलल लैल, रात तक रोजे को पूरा करना, और रात सूरज के गुरूब होते ही शुरू हो जाती है। और अहादीस में भी ये वो हम तफसीली उस अपने लेक्चर में सारी बात वाज़े कर चुके हैं, यहाँ हम नहीं दोहराएंगे। हम सिर्फ यही बताएंगे कि वहाँ हदीस में लिखा हुआ है साफ तौर पर, एक तो यह है कि सियाक से काट देना, और एक है हदीस में वाज़े अल्फाज हैं, उन अल्फाज को छुपा कर उस हदीस को फिट कर देना दूसरों पर। अगर आप समझते हैं कि मेरे मुकदमे में FIR में सियाक व सबाक को छोड़ा गया है, तो मिर्ज़ा साहब आपने तो खुद कितने मौक़ों पर ऐसे किया हुआ। अभी तो एक मिसाल हम पेश कर रहे हैं, दीगर मिसालें भी इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे। आपने वहाँ कहा था कि ये अहले हदीस हैं जो लोग इस हदीस के मिस्दाक हैं कि जिनकी बाछें चीरी जाएंगी क़यामत के दिन, उनके इस जुर्म की वजह से कि वो रोज़े को जल्दी इफ्तार करते हैं। हालांकि उस हदीस में वाज़े अल्फाज हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं या सैयदना अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल के अल्फाज हैं कि खाबतुल यहूद व नसारा, यहाँ यहूद व नसारा मुराद हैं, वो तबाह व बर्बाद हो गए, वो तबाह व बर्बाद हो जाएं, उन्होंने ये काम इख्तियार किया है कि वो रोज़े को पहले इफ्तार करते हैं। तो हदीस में खुद ये अल्फाज थे। सही इब्न खुज़ैमा में 1986 नंबर, स्क्रीन पर आप अपनी वो स्कैन भी देख रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने कमाल बददियानती से, हम ये माजरत करते हैं, सख्त अल्फाज हैं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि हदीस में साफ ये अल्फाज मौजूद हैं कि खाबतुल यहूद व नसारा, और हदीस में बताया गया है कि ये कौन है यहूद व नसारा। आप तो कहते हैं ना उलमा से पूछें और पूछ कर हम चलते हैं। उलमा क्या है? उलमा मुहद्दिसीन ने भी बताया है, और उनसे पहले सहाबी रसूल अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अल्फाज बोले हैं। कम अज़ कम ये उनके अल्फाज तो हैं ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं या सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं कि ये यहूद व नसारा का ये काम था। तो आपने मुसलमानों पर फिट कर दिया, और मुसलमानों में से भी जिसको आप कहते हैं कि ये कुरान और सुन्नत के सबसे ज़्यादा करीब लोग हैं, आपने उन पर फिट कर दिया। तो ये काम तो आप खुद करते हैं, सियाक व सबाक से काटने वाला, इसलिए इस बात पे वावेला करना आपका बनता नहीं है, आपने खुद ये काम शुरू किया हुआ है। और आखिरी बात मैं कर दूं, आपने कहा कि उलमा एक दूसरे की तकफीर करते हैं, बरेलवी देवबंदियों की, देवबंदी अहले हदीसों की और अहले हदीस सब की तकफीर करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अहले हदीस अल्लाह के फजल व करम से किसी मुसलमान की तकफीर नहीं करते। हमें तो अकीदे की किताबों में पढ़ाया जाता है। हाँ, कादियानी वगैरह जो काफिर हैं हम उनको काफिर ही कहेंगे, और जो बिदात हैं हम उनको बिदात ही कहेंगे, जो शिरकिया अफ़ाल हैं हम उनको शिरक ही कहेंगे। अलबत्ता किसी मुसलमान को ना हम हमारे देवबंदी भाइयों को हम काफिर कहते हैं, ना बरेलवी भाइयों को काफिर कहते हैं। अलबत्ता आप तकफीर करते हैं, यानी आपको पता ही नहीं चलता कि आप खुद तो तकफीरी बने हुए हैं और आप इल्ज़ाम दूसरों को दे रहे हैं तकफीर करने का। देखें, आपने ये शेर पढ़ा, इस मजलिस में भी पढ़ा और पहले भी आप पढ़ते हैं। आपने अपने बारे में कहा कि हम चूंकि किताबों पर ईमान रखते हैं, और ये किताबों की तरफ इशारा करके कहा कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और आप कहते हैं नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। यानी आप अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, और अहले हदीस को, बरेलवियों को, देवबंदियों को, बाकी सबको आप कहते हैं कि ये बाबी हैं, यानी बाबों के मानने वाले हैं। तो आप कहते हैं बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है, तो ये तकफीर नहीं है। यानी आप समझते हैं कि आपके अलावा जितने भी फिरके हैं सबका खुदा ही और है, और जिसका खुदा और होगा तो क्या वो मुसलमान होगा? मिर्ज़ा साहब, अगर ऐसी बातें आप खुद भी गौर किया करें कि आप खुद सबसे बड़े तकफीरी बने हुए हैं, तो आप लोगों को कहते हैं कि वो तकफीर करते हैं। बहरहाल गुड लक, हम आपके लिए यही दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ भला करे, आपके साथ अच्छा करे, और सबसे बड़ी भलाई जो इस दुनिया में है वो ये है कि आपको सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। सबसे बड़ी भलाई ये है कि सहाबा किराम से हम मुखलिस हो जाएं, पूरे सिद्क़े दिल से हर सहाबी से मोहब्बत करें। ये हमारे अकीदे में, ये हमें सलफ़ सालिहीन ने बताया है कुरान और सुन्नत की नुसूस की रोशनी में, और इस पर हम पहले बाकायदा पूरी वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंजीनियर साहब को और हम सब को कुरान और सुन्नत के सही मसलक और सही मज़हब पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।